الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس جس منبر کی طرف آپ کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اہل خیرت اہل علم کا یہ منبر، یہاں پر اجلہ علماء جلوہ بار ہیں. خصوصیت کے ساتھ خطابت کے میدان میں ایک باسند نام حضرت علامہ مولانا نعمان اختر فائق جمالی صاحب، جن کے خطابت کے بعد پھر ہم پھیکے ہیں، اور دیگر یہاں علماء جو موجود ہیں، میں ان سب میں چھوٹا ہوں، لیکن ہمارے اسلاف کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ ذروں کو اٹھاتے ہیں تو آسمان کا تارا بناتے ہیں. یہاں پر جو خطابات ہوئے، جو نظامت ہوئی، میں اس میدان کا بہت ہی کچا آدمی، نہ ہمارے اندر تقریر کا ہنر ہے، نہ ہی الفاظ کی روانگی جو مجھ سے پیش رو خطیب نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا. مولانا نعمان صاحب جن کے پاس الفاظ کا تسلسل ہے، جملوں کی روانگی ہے، فکر و آگہی کا ایک حسین پیغام رکھتے ہیں، مگر میں ایک بے بضاعت آدمی جو دل پہ اترا وہ آپ کے سامنے رکھا. بس یوں ہی اس اجلاس کے اخیر میں آپ کے سامنے چند باتیں جو دل کا درد ہے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور میں پھر اخیر میں یہی کہوں گا، طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی بہت ہیں گر تجھ کو اثر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. صدر اجلاس نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ اجلاس اتحاد اہل سنت پر ہے، اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں اتحاد لفظ ہی اسلام میں ہے. باقی دوسری قوموں کا متحد ہونا تقریباً محال ہے. جو ان کا اتحاد آپ کو نظر آتا ہے وہ حقیقی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر متحد رکھا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہم لڑ پڑتے ہیں، اسی لیے ہم نے ہماری اسٹڈی میں ایک کتاب پڑھی تھی، الاختلاف والخلاف. اختلاف اور خلاف میں بہت فرق ہے. اختلاف محمود ہے، خلاف مذموم ہے. میرا ایک نظریہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ہرا کلر پسند ہو، مولانا نعمان صاحب ہو سکتا ہے سفید پسند کرتے ہو، لیکن یہ ہماری پسند میں ہماری ذاتیات کو دخل نہیں ہوگا. یہی اختلاف محمود اسلام میں جائز بھی ہے، اور اس پر اچھائی کی تاکید بھی کی گئی ہے. لیکن میرے عزیزوں، ہم اتحاد کا جو درس آپ کو دے رہے ہیں وہ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اتحاد جو کچھ بھی ہوگا ہمارا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. ایمان کی بنیاد پر. اور آپ کو خود اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے، اپنی ویلیو معلوم نہیں ہے.
ذرا دنیا کی قوموں کو اٹھا کر کے مطالعہ کرو اور پھر تم اپنی تاریخ بھی پڑھو. اور چلو پرانے لوگوں کی تاریخ ہوتی رہتی ہے، صحابہ متحد تھے، تابعین متحد تھے، اولیاء متحد تھے، آج ہم بگڑے ہوئے نہیں میرے عزیزوں. اللہ نے آج بھی تمہیں اتحاد کے 1000 نقطے رکھے ہیں جس پر تم آ کر کے متحد ہو ہی جاتے ہو. یہ اور بات ہے کہ تمہیں اپنے اتحاد کا احساس نہیں ہوتا. تم متحد ہو، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن احساس نہیں ہے تمہیں اپنے اتحاد کا. دنیا کی کوئی ایسی قوم لا کر کے ہمیں بتا دو جو بغیر پرچار کے، بغیر کسی پوسٹر کے جمعہ میں بھر جاتی ہو. آج ہماری مسجدیں پوری دنیا بھر میں، کیا جمعہ کی نماز کا کوئی پرچہ لگتا ہے، کوئی پوسٹر لگتا ہے؟ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ جمعہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ. بلکہ وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے انہیں بھی پتا رہتا ہے کہ آج جمعہ ہے اور جانا ہے. اور جب صفیں بھرتی ہیں میرے عزیزوں، غیر معمولی تعداد ہمارے ہاں جو آتی ہے، اسی لیے کہ یہودی عالم ہے، اس نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی قومیں اتحاد کے لیے 1000 جلسے کریں اپنی ایک جگہ پر، لیکن مسلمانوں کا خدا جو ان کو جمعہ دیا ہے وہ اتحاد اپنی جگہ. کیا بات ہے. یہ جمعہ جو ہے غیر اختیاری طور پر اتحاد کا درس دیتا ہے. آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہے اس چیز کا سوچنے کے لیے کہ جمعہ آئے گا پلان کریں گے، نہیں. ہمارے رسم و رواج میں یہ شامل، بلکہ ہماری فطرت میں شامل ہو گئے یہ اتحاد. ایک یہودی حاخام، جس کو حکیم کو حاخام کہتے ہیں، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم اگر انہیں سال بھر توڑنے کی کوشش کریں ٹکڑے ٹکڑوں میں، لیکن ان کے رب نے انہیں عرفات کے میدان میں پھر جمع کر دیا. عرفات کے میدان میں ایسا متحد کر دیا کہ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے پہچانا نہیں جاتا، افریقی ہے کہ امریکی ہے پہچانا نہیں جاتا، ہندوستانی ہے کہ پاکستانی پتہ نہیں چلتا، سب کو ایک لباس دے دیا. بلکہ حد تو یہ ہے 1000 زبانوں کے بولنے والے اس میدان میں صرف ایک ہی زبان میں اپنے مولا کو پکارتے. یہ اتحاد نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزو؟ 1000 نقطے اللہ نے ہمارے اتحاد کے رکھے. اور بات ہے کہ تمہیں احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے. اس اتحاد کے جو فائدے اٹھانے چاہیے تھے وہ فائدے نہیں اٹھائے جاتے. بس باقی میں فخر کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اصول بنائے عبادات میں اور معاملات میں، وہ ایسا اتحاد ہے کہ دنیا پوری لا کی کتابیں بنا کر کے بھی ایسا اتحاد قائم نہیں کر سکے گی، نہیں قائم کر سکے گی. ایک بڑے دانشور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ. امریکہ کے ایک بڑے پروفیسر سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے پوچھا امریکہ کے اس پروفیسر سے، پروفیسر صاحب آپ کے امریکہ کی جو فوج ہے وہ دنیا کی ویل ٹرینڈ فوج ہے، سب سے بہترین تربیت یافتہ دنیا میں مشہور فوج. اگر اس فوج کے 10,000 ٹکڑیوں کو یا 50,000 ٹکڑیوں کو میدان میں جمع کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے تو آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ اس پروفیسر نے کہا کہ اگر جنگ کے لیے ترتیب دینے کی بات آئی کہ مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، دائیں والا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، بائیں والا ٹکڑا ہوتا ہے، سب کو بانٹا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا 10,000 کو ترتیب دینے میں 4 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اور بہت زیادہ ایمرجنسی آ گئی تو 1-2 گھنٹے کے اندر بھی 10,000 فوجیوں کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. تو اس پروفیسر صاحب کے اس جواب پر جو عالم دین تھے انہوں نے مسکرا کر کہا یہ میرے رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر. حرم شریف میں 10 لاکھ لوگ ایک وقت نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کو ترتیب دینے والا، صفوں میں لگانے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی حاکم نہیں، کوئی خادم نہیں، بلکہ امام اگر 1 منٹ میں کہتے اپنی صفیں درست کر لو، ساری صفیں خود درست کرتی. یہ صفوں کا اتحاد، یہ کس کا دیا ہوا جذبہ ہے؟ یہ ہماری صفوں کا اتحاد. آج بھی جاؤ مسجد میں
ویسے دیکھا جائے تو آپ کی جامع مسجد میں 10 خادم ہونا چاہیے لائن لگانے کے لیے، صفیں درست کرنے کے لیے، لیکن کون سی مسجد میں خادم صفیں لگانے کے لیے گھومتے رہتے ہیں؟ نہیں، مصلی پر امام کھڑا ہو کر 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اقامت کے بعد وہ صرف کہہ دے اپنی صفیں درست کر لو، ساری صفیں خود بخود درست ہوتی ہیں۔ اسی کو رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ مولا فرماتا بے شک اللہ ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اپنی صف لگاتے ہیں تو ایسے لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ صحابہ کی صفوں کی تعریف ہے۔ میرے عزیزوں، سارے اتحاد کے نقطے آپ کے پاس ہیں، اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کو اتحاد کا درس دینا پڑ رہا ہے، ہماری قوم کو اتحاد کا درس دینا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ ابھی جیسے آپ نے خطیب اعظم سے سنا کہ تم چیتے ہو، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ان کے محاورے کو اگر میں بدل کر کے اتنا کہہ دوں، انہوں نے اپنی خطابت میں جو کہا ہے، عام طور پر محاورہ ایک مشہور تھا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، مطلب یہ ہے کہ کوا یہ بگولے کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جو سفید دکھتا ہے ہنس، اور اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ کوے کو اپنی ہی چال یاد نہیں، میں کیسے چلتا تھا وہی یاد نہیں، اور ہم نے اس کو بدل کر کے اپنے جلسوں میں یہ کہا، شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ آپ کی مثال میں اس سے لگتی یہ نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اسلاف کون تھے، تمہارے آبا و اجداد کون تھے، تمہاری اپنی اصلی چال کیا تھی تم بھول گئے، اور دوسروں کی چال چلتے چلتے امریکہ، یورپ، افریقہ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ محمد کے غلام ہوتے کیسے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے طور طریقے ہوتے کیسے تھے، خود ہی بھول گئے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھنا، اپنی روایات کا سودا کبھی نہ کرنا۔ اگر تمہارے علماء یہ 10 روپے کی ٹوپی پہنتے ہیں تو یہی وقت کے شہنشاہ کا تاج بھی ہے۔ تم دوسروں کے تانے میں آ کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ یورپ کی کلغیاں بہت مشہور ہوتی ہیں، ہمارے علماء کی ٹوپیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جہاں تم نے اپنے آبا و اجداد اور اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ ان کا طریقہ چکا چوند ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے، چند دنوں کے بعد ایسا ہوگا نہ تم مسلمان رہو گے نہ انگریز بن پاؤ گے، بیچ کی ایک مخلوق بن جاؤ گے جو کا دنیا مذاق اڑاتے رہ جائے گی، نہ یہ پورا مسلمان بن سکا نہ یہ پورا انگریز بن سکا۔ بیچ کی مخلوق کو تو ہر کوئی تانا دیتا ہے، بیچ کی مخلوق کو ہر کوئی تانا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم پر قدم رکھ کر مت چلنا، ادھر مت دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، اتحاد کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں، اس پر میں ایک آیت تلاوت کیا، آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتحاد جب بکھرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے اے رسول ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر